اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، بھلا آج ہم دیکھتے ہیں کہ اخی اور سارہ ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں۔ تو جب ہم پہنچے تو اخی اور سارہ بالکل تیار نکل ہی رہے تھے اپنے گھر سے، اپنی گرینی کے فارم ہاؤس پہ جا رہے تھے۔ میں کہا چلو جی ٹھیک ہے، ہم بھی چلتے ہیں۔ سب ہم چل پڑے اور قریب ہی ان کے گرینی کا فارم ہاؤس تھا، وہاں ہم پہنچ گئے۔ جب ہم وہاں پہنچ گئے تو وہ اخی کہتے ہیں دیکھو وہاں پہ گھوڑے تھے، گدھے تھے اور خچر تھے۔ خچر پتہ ہے نا، گھوڑے اور گدھے کے درمیان کی ہائٹ کا ایک وہ جانور ہوتا ہے، اور وہ بڑے کام کا جانور ہوتا ہے، بلکہ ماؤنٹینس کے اوپر وہ بہت کام کا جانور ہوتا ہے۔ گدھا تو آپ کو پتہ یہ دیکھا بھی ہوگا، اور میرا خیال خچر بھی دیکھا ہوگا، بٹ آپ کو شاید اس کا پتہ نہ ہو کہ خچر اسے میول کہتے ہیں، انگریزی میں میول کہتے ہیں۔ تو وہ وہاں پہ تین طرح کے تھے، گھوڑا بھی تھا، گدھا بھی تھا اور میول بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اخی جو ہے نا وہ اس کی طرف، گدھے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے دیکھو اپنی سارا، یہ کس قدر بیچارے کی شکل پہ معصومیت ہے، یہ کتنا معصوم سا جانور ہے۔ تو سارا کہتی ہے پر جو انسان ہے نا اس بیچارے کو بہت ہی ہارشلی اس کے ساتھ کرتا ہے، اسے مارتا ہے، اور اسے مطلب بہت لوڈ اس سے اٹھواتا ہے اور پھر اوپر سے مارتا بھی ہے۔ تو بچے بھی کہتے ہیں ہاں ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے بہت دفعہ کہ یہ جو ان کے گدھوں کے مالک ہوتے ہیں وہ ان کو بیچاروں کو مار بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر وہ جو ہے نا گدھا بھی اور گھوڑا بھی اور وہ سارے ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ہے نا گھوڑا، وہ گھوڑا کہتا ہے کہ یہ آپ لوگ ادھر آئے ہیں، آپ لوگ ہم سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ بڑے کہانیوں کے آپ شوقین ہیں اور کہانیاں سنتے رہتے ہیں، تو کیا یہاں ہمارے پاس بھی کوئی کہانی شانی سننے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو فارم ہاؤس پہ آئے تھے انجوائے کرنے، تو چلیں آپ کے پاس ہے کوئی کہانی تو آپ سنا دیں گھوڑے کو۔ وہ کہتا ہے، اخی کہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایسے میرے لیے کوئی گھوڑے کے متعلق یا میول کے متعلق، خچر کے متعلق ایسی کوئی کہانی تو نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک آیت ہے، 16 نمبر کی صورت ہے، اس کی 8ویں آیت ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تمہارے لیے، تاکہ تم ان کے اوپر سواری بھی کر سکو اور ان سے تم اپنی ڈیکوریشن یعنی کر سکو۔ تو یہ کہتا ہے وہ۔ تو گھوڑا کہتا ہے کوئی سمجھ میں آئی بات کہ ڈیکوریشن کیسے ہوتی ہے بھائی تمہاری ان کی مطلب گھوڑوں سے، گدھوں سے، خچروں سے ڈیکوریشن کا کیا مطلب ہے؟ تو بچے کہتے ہیں نہیں ان سے کیا ڈیکوریشن ہونی ہے، وہ تو نہیں ہمیں بات سمجھ میں آئی، آپ بتائیں کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتا ہے، گھوڑا کہتا ہے، گھوڑا عقل مند تو بڑا ہوتا ہے نا جانور، تو وہ کہتا ہے دیکھو آپ کے جو بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں لینڈ لارڈز وغیرہ، تو وہ گھوڑے رکھتے ہیں نا اپنے اس میں استبلوں میں، گھوڑے رکھتے ہیں بڑی بڑی پیڈیگری ہارسز، مطلب کہ جو اچھی اچھی نسلوں کے گھوڑے وہ اکٹھے کر کے رکھتے ہیں۔ تو وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ وہ ان کی یعنی کہ اپنی شو مارتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے گھوڑے ہیں اور اتنی نسلوں کے گھوڑے ہیں اور فلاں فلاں نسل کے گھوڑے ہیں۔ تو گدھوں سے، وہ کہتا ہے، اخی کہتا ہے تو گدھوں سے کون سی ڈیکوریشن ہوتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ گھوڑا کہتا ہے نہیں، یہ اس سے بھی یعنی کہ گاؤں کے لوگ ہیں جو گدھوں کا وہ کرتے ہیں، جو گدھوں سے کام لیتے ہیں، یا جو ان سے گاڑیاں، گدھوں کے گدھا گاڑی بھی ہوتی ہے ایک، وہ چلاتے ہیں اسے اپنا کاروبار میں، تو ان کے لیے وہ بڑی اس کی چیز ہے، بڑی یعنی کہ ان کے لیے اچھی چیز ہے۔ اور اسی طرح جو میولز ہیں، یہ جو خچر ہیں، یہ ماؤنٹینس پہ جا کے تو بہت کام کرتے ہیں، جہاں کوئی اور گدھا بھی وہ ہو جاتا ہے نا، ختم ہو جاتا ہے اس کا بھی چلنا، وہاں پہ پھر میولز جو ہیں، یہ خچر جو ہیں، یہ کام آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ان کی ڈیکوریشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی استبلوں کو اور اپنے کھیتوں کو اور ان کو اس سے ایڈون کرتا ہے، یعنی اس کی ایڈونمنٹ کے لیے اس کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے اس کو، گدھے کو ایسے کر کے دیکھ کے کہتا ہے ڈیئر کزن،
تمہارے متعلق تو ہیں باتیں قرآن مجید میں، تو ذرا انہیں وہ تو بتاؤ۔ تو وہ گدھا کہتا ہے بڑے شرارتی ہو تم، بڑے شرارتی ہو تم، اپنی شرارت سے باز نہیں نہ آئے۔ تمہاری ٹھیک ہے، تمہاری کوئی بات نہیں ہے قرآن مجید میں، لیکن میرے لیے تو جو بات ہے وہ تھوڑی سی مجھے یعنی کہ اچھی تو نہیں لگے گی کہ میں اپنے لیے اس طرح کی بات بتاؤں۔ تو اب آخر کہتے ہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، اللہ کی ہر مخلوق جو ہے اس کے اندر کبھی کسی کے اندر کوئی اچھائی ہوتی ہے، کسی میں کوئی برائی بھی ہو جاتی ہے، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہے آپ کے متعلق نا قرآن مجید میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ گدھا جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ ایک تو ہاں ٹھیک ہے، وہ جو ایک کہانی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، یہ جو بات ہے نا یہ میں پہلے بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری آواز کو ذرا، آواز کے لیے بہت ہی برے سے لفظ ہیں قرآن حکیم میں کہ میری آواز بہت ہی بری آواز ہے۔ تو ایک تھے بہت ہی وائز مین تھے، بہت وائز مین تھے، ان کا نام تھا لقمان۔ اب وہ پیغمبر نہیں تھے اگر اور اس طرح نہیں، بٹ ہی واز اے ویری وائز مین، بہت عقل مند انسان، وہ سارے عرب میں وہ بڑے عقل مند انسان مشہور تھے۔ تو ان کی بات قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے، وہ ہے جی 31 سورت ہے اور اس کی 19 آیت ہے۔ گدھا کہتے ہیں اب ذرا دھیان سے یہ آیتیں نوٹ کر لینا، تم تو انسان ہو، میں بیچارہ تو گدھا ہوں، لیکن آپ لوگ ذرا یہ نوٹ کر لینا اور اس کو جا کے پڑھنا بھی۔ تو وہ لقمان علیہ السلام جو ہے نا وہ کہ اپنے بیٹے کو ایڈوائس کر رہے تھے، ایڈوائزز کچھ اس کو دے رہے تھے، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں نا اپنی آواز آہستہ رکھنی چاہیے، کیونکہ بدترین آواز جو ہے نا وہ گدھے کی آواز، سب آوازوں میں سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ اب یہ کیونکہ قرآن حکیم کے لفظ ہیں، میں ان میں کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتا، میں کچھ یعنی کہ ان کو کچھ بدل کے بتا دوں، یہ میرے لیے برائی کی بات ہے کہ میری آواز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلیسٹ آواز لقمان علیہ السلام کے تھرو کہلوایا، بتایا لوگوں کو۔ اور اگر جو یعنی کہ ٹھیک ہے، تو بچے کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ آواز دی ہے تو اس کا وہ بری بھی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اونچی۔ اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کر رہے تھے؟ نصیحت یہ کر رہے تھے کہ تم نے اپنی آواز کو زور زور سے شور میں، اب کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کبھی بحث کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی اونچا اونچا بولنے لگ جاتے ہیں اور دہاڑ دہاڑ کے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس معاملے میں انہوں نے کہا کہ دیکھو گدھے کی آواز ہوتی ہے جو بدترین آواز ہے، تو تمہیں اپنی آواز کو آہستہ رکھنا چاہیے، اگر تم اونچا اونچا بولو گے تو گویا تم گدھوں کی طرح بول رہے ہو، ٹھیک ہے؟ عقل سے پیدل اور صرف زور کی آواز نکال کے تم روک ڈال رہے ہو۔ اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے 62 آیت ہے، 62 نمبر ہے سورت کا اور اس کی 5th آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یعنی اب ایک اور جو میں کہہ رہا تھا کہ میں نہیں، مطلب میرے لیے یہ بری سی بات یہ نا کہ میں گدھا ہوں اور میں یعنی کہ میرے لیے ایک تو یہ اونچی آواز میری بہت برائی کی ایک طرح سے سمبل اللہ نے بتایا، اور دوسری بات یہ بتائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال دے رہا ہے۔ مثال کس کی دے رہا ہے؟ کہ وہ جو لوگ جن کو توریت پتہ ہے نا کس کو دی گئی تھی؟ ایک بچہ کہتا ہے ہاں وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، وہ گدھا کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی توریت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مثال یہ بتا رہا ہے کہ یہ جن کو میں نے توریت دی ہے نا یہ اس کو پڑھتے اور سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہیں جیسے کسی گدھے پہ کتابیں تو لدی بھی ہوں، کتابیں تو اس کے اوپر بہت ساری لدی ہوئی ہوں، لیکن اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ ان کے اندر کتنا بڑا علم ہے یا ان کے اندر کتنی زیادہ نالج چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک دوسری مثال ہے کہ جو ظاہر سی بات ہے کوئی اتنی اچھی تو نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ان کی مثال ایسی ہے اس گدھے جیسی ہے کہ جس کے اوپر کتابیں تو بہت ساری لدی ہوئی ہوں اور وہ لیکن ان کو دیکھتا نہ ہو، پڑھتا نہ ہو، ان سے عقل نہ سیکھتا ہو، علم نہ سیکھتا ہو۔ تو بچے جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کی طرف یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ٹیچرز بھی کہتے ہوتے ہیں کہ کیا گدھے ہو، کتابیں پڑھتے نہیں ہو،
بس صرف لاد کے بستہ اپنے یہ جو بیگ ہے تمہارا یہ اپنے کمر پہ لاد کے لے آتے ہو، ان کو پڑھتے نہیں ہو، تو آپس میں بچے جو ہے نا وہ سوچ ایسے ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھ دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ تو گدھا کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ کیوں اس طرح سے ایک دوسرے کو یوں یوں کانی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ٹیچرز بھی آپ کو یہ والی مثال دیتے ہوتے ہیں کہ تم لوگ کیا گدھے ہو، کتابیں صرف لاد کے لے آتے ہو بیگس میں ڈال کے، ان کو پڑھتے نہیں ہو، جب آپ کو کوئی چیز نہیں آتی تو ٹیچرز کہتے ہیں نا ایسے، تو سارے بچے کہتے ہیں آپ ہیں تو گدھے مگر آپ نے بڑی عقل کی بات کی ہے۔ خیر گدھا کہتا ہے چلے میں اب ایک اور آپ کو چیز بتاتا ہوں، اس میں میرا رول جو ہے نا وہ بڑا پازیٹیو ہے اور بہت ہی اچھا، یعنی کہ میں اگر نہیں میرا رول اس کے اندر نہ ہوتا تو شاید وہ بات پوری نہ ہوتی۔ وہ یہ ہے کہ ایک یہ سورہ بقرہ ہے نا 2 نمبر کی سورت، اس کی 259 آیت ہے یہ والی اب جو میں بتانے لگا، تو وہ یہ ہے کہ ایک آدمی تھا جس کو کہ یہ نہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نا جو مر گئے ہوئے ہیں لوگ ان کو واپس اٹھائے گا، حالانکہ وہ اچھا آدمی تھا، یعنی کہ کوئی اس کی برائی نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی ہوئی اس آیت میں، لیکن بس یہ بتایا ہوا ہے کہ وہ بلیو نہیں کرتا تھا، وہ مانتا نہیں تھا۔ کئی دفعہ ہمارے بھی دل میں آتی ہے کہ یہ اتنی دنیا مر چکی ہوئی ہے، پتہ نہیں کب کی مر چکی ہوئی ہے، تو وہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اٹھائے گا ان کو واپس؟ اللہ نے کہا ہوا ہے تو پکی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اٹھائے گا، ایک دن سب مرے ہوئوں کو قبروں کے اندر سے ایسے اٹھا لے گا اور اٹھا کے پھر اپنے سامنے جمع کرے گا اور ان سے پھر حساب کتاب کرے گا، یہ تو بات پکی ہے۔ لیکن کئی دفعہ سوچنے میں انسان سوچتا ہے تو کہتا ہے یہ اتنی پرانی، آدم علیہ السلام پتہ نہیں کب کے فوت ہوئے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے پھر واپس زندہ ہوں گے؟ ان کو تو مٹی نے، ان کی ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی، مٹی بن گئی ہوں گی، ان کا جسم بھی مٹی بن چکا ہوگا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا؟ ایسے ہوتا ہے نا کئی بار دماغ دل میں آتا ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے تو اس بندے کو جیسے سمجھایا وہ تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں نا، لیکن آپ کے دلوں میں بھی کبھی نہ کبھی آتا ہے نا، تو ایک بچہ چپکے سے کہتا ہے ہاں آتا تو ہے، تو گدھا کہتا ہے ویسے ایک یہ بات میں اس کہانی سے علاوہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلی بار پیدا کیا تھا تب بھی تو آپ کچھ نہیں تھے نا، اب اس نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو انسان مرتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے، آپ لوگ کبھی حدیث پڑھیں تو اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہماری ٹیل بون میں چھوٹی سی پیچھے لاسٹ والی ہڈی ہوتی ہے نا، اس کو بیج کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پریزرو کر لیا ہوا ہے، زمین کے اندر ہی پریزرو کر لیا ہوا ہے۔ دیکھیں کئی دفعہ ایک پودا ہے، آپ اس کے بیج خود ہی گر جاتے ہیں کیاری کے اندر اور نیکسٹ جو سیزن آتا ہے وہ خود ہی اگ پڑتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا؟ ہاں ہاں، بچے کہتے ہیں ہاں ایسے تو ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہڈی کو بیج کے طور پہ زمین کے اندر ہی رہنے دیا ہوا ہے، وہ زمین میں مٹی نہیں بن سکتی وہ ہڈی، ٹھیک ہے؟ اس ہڈی سے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے بندوں کو جیسے پودے اگتے ہیں ایسے اگنے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گا، تو اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیسے اگائے گا۔ اس بندے نے جب یہ شک کیا نا کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگائے گا، بندوں کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور یقین نہیں تھا اسے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کیا کہ اسے مار دیا، اس کو موت دے دی۔ اب موت کا مطلب ہے کہ قومے میں بھی جا سکتا ہے لیکن مر بھی سکتا ہے، بالکل مر بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کر سکتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا اور اس کو 100 سال تک مرے رہنے دیا، پڑا رہنے دیا، وہیں پہ مرا ہوا پڑا رہنے دیا، مار کے اور اس کو پڑا رہنے دیا۔ جب وہ 100 سال کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اٹھایا، اٹھا کے اس کو کہا کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم کتنی دیر یہ اسی کنڈیشن میں رہے ہو، سوئے ہوئے یا مرے ہوئے کتنی دیر رہے ہو؟ تو کہتا ہے وہ ہاں جی وہ شاید کوئی دن کا ایک حصہ، یا ایک دن زیادہ سے زیادہ سویا رہا ہوں گا، یا پھر مرا رہا، تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ میں مر گیا ہوا تھا، اس کو تو اللہ نے دوبارہ جگا دیا، زندہ کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ
میں شاید ایک دن ایسے رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں، بہت تھوڑی سی دیر کے لیے میں سویا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم 100 سال تک مرے رہے ہو، یہ دیکھو اپنے گدھے کو، یہاں پہ گدھے کا رول ہے، یہ دیکھو اپنے گدھے کو، اس کے جسم پہ ہے کوئی چیز؟ اس کی نری ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ وہ بندہ دیکھ کے کہتا ہے ہاں جی یہ تو ایسے ہی ہے، اور یہ تم نے جو کھانا پینا اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا یہ بھی دیکھ لو، یہ ڈرائی ہو گیا تو یہ خراب نہیں ہوا، دھوپ لگتی رہی ہے، جو کچھ بھی ہوتا رہا اس کے بعد یہ سیزنڈ ہو گیا، یہ کھانا تمہارا سیزنڈ ہو کے بچ گیا، اور یہ گدھا جو ہے یہ تمہارا، یہ جب مر گیا تو اس کی ہڈیاں ہی ہڈیاں نیری رہ گئی ہیں، اب اس کے اوپر سے گوشت، اس کی کھال جانور آ کے کھا گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر سکتا ہے کہ پرندوں کو کسی کو یہ پرمیشن نہ ملی ہو کہ تم نے اس کا کھانا بھی کھا لینا ہے، لیکن اس کو گدھے کو کھانے کی پرمیشن اللہ نے دے دی ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ جانوروں کو یا پرندوں کو یا درختوں کو جو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ انسانی شیطان ہے، ان کی طرف دیکھ کے نا ایسے کر کے کہتا ہے یہ انسانی شیطان ہے کہ جو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو نہیں مانتا، باقی ساری مخلوق وہی مانتی ہے جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو ان کا کھانا کھانے کا حکم نہیں دیا تھا، صرف گدھے کا گوشت، اس کی کھال وغیرہ وہ کھانے کو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کہا اب ذرا دیکھتے رہو میں کیا کر رہا ہوں تمہارے سامنے۔ یہ کچھ کمنٹیٹرز کہتے ہیں کہ یہ بالکل اس بندے کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی پیغمبر تھے اور عزیر نام لیتے ہیں، کچھ کمنٹیٹرز ایسے کہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بندے کا نام نہیں بتایا ہوا اس 256 میں، ٹھیک ہے؟ 256 ہے جو میں نے خیر پہلے آپ کو بتائی تھی نمبر اس کا، وہ اب مجھے نہیں یاد ہے کہ کون سا ہے، ہاں 259 سورہ بقرہ کی 259 جو ہے اس میں اللہ نے اس کا بندے کا نام نہیں لیا ہوا، لیکن کچھ کمنٹیٹرز کہتے ہیں کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے سامنے یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا انہیں۔ بچے کہتے ہیں جیسے یہ سرجنز وغیرہ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو انہیں پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اس کا لیور ہے اور یہ اس کا فلانا ہے اور یہ اس کا، گدھا کہتا ہے بالکل ایسے ہی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، ان کو کہا کہ دیکھو یہ میں اب دیکھو کہ میں کرتا کیا ہوں، ہڈیاں ہیں پہلے ہیں، اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، اب دیکھو ان کے اوپر میں گوشت چڑھاؤں گا، اس کے سامنے اس کے اوپر گوشت آنا شروع ہو جاتا ہے ہڈیوں کے اوپر، پھر اس کے اوپر کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں ان کے اوپر کھال چڑھاؤں گا، اور یہ گدھا جو ہے یہ کھڑا ہو جائے گا اٹھ کے، ایسے ہی ہے۔ وہ جب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا، یہ پریکٹیکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ دیکھو یہ ہوا، اور دوسرا تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ سیزنڈ ہو گئی ہیں لیکن خراب نہیں ہوئی، وہ اسمیل نہیں ان میں سے کوئی بری آ رہی، نہ ہی ان میں کوئی وہ روٹن ہو جاتی ہیں نا، ورنہ تو کئی دفعہ روٹ ہو جاتی ہیں کھانے پینے کی چیزیں، لیکن وہ نہیں ہوئی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ دیکھ لو جس چیز کو اللہ تعالیٰ رکھنا چاہے ٹھیک اس کو رکھ دیتا ہے ٹھیک، اور جس کو نہ چاہے، جس کے اوپر سے کھال اور گوشت اتارنا چاہے اتر جاتا ہے، اس کے بعد وہ دوبارہ ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ کچھ کمنٹیٹرز یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کے سامنے یہ پریکٹیکل کیا تو اس نے کہا آگے سے کہ اب مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے انسانوں کو زندہ دوبارہ کر لے گا جب حساب کتاب لینے کا ٹائم آئے گا۔ تو now I have come to know that Allah subhanahu wa ta'ala has power over all things۔ یہ اس بندے نے پھر کہا اب مجھے یقین ہو گیا ہے اور مجھے پتہ چل گیا، مجھے علم ہو گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر میرا کوئی یہ شک تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے بندوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ مر گئے ہوں گے، ہڈیاں ہی رہ گئی ہوں گی، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا ہے کہ ان ہڈیوں کے اوپر ہی میں گوشت بھی چڑھا دوں گا، کھالیں بھی چڑھا دوں گا، انسانوں کو زندہ کر لوں گا، ایسے زندہ کروں گا۔ تو اس بندے نے کہا کہ اب مجھے
علم ہو گیا، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے قرآن حکیم میں، آپ لوگ تو پڑھتے ہوں گے، آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ کہتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ کیا میں تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گیا ہوں؟ کیا میں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ پہلی دفعہ تم کیا چیز تھی؟ کچھ بھی نہیں تھے، میں نے تمہیں پیدا کیا، اب تو ایک ہڈی میں نے تمہاری پرزرو کر لی ہوئی ہے نا، اس میں وہ یہ قرآن حکیم میں نہیں ہے کہ ہڈی پرزرو کر لی ہوئی ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ چھوٹی سی ایک ہڈی بیج کے طور پہ ہر انسان کی زمین کے اندر پرزرو کی ہوئی ہے، چاہے وہ جلا دیں کسی کو، چاہے وہ سمندر میں ڈوب کے مر جائے، کسی دریا میں ڈوب کے مر جائے، وہ ہڈی اس کی پرزرو ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر لے گا، جیسے اس گدھے کو دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندہ کر کے اٹھا دیا، اور تم بھی 100 سال مرے رہے ہو، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیا۔ اب یقین آ گیا؟ تو بندہ کہتا ہے بالکل مجھے یقین آ گیا، مجھے علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے پہ اس قادر ہے، ہر کام وہ کر سکتا ہے۔ تو سارے بچے بڑے غور سے یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ تو اس نے گھوڑے نے کہا دیکھا کزن، میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ ان بچوں کو اپنی باتیں بتاؤ، ان کو بہت اچھی لگیں گی۔ تو بچے کہتے ہیں تھینک یو سو مچ، آپ جو اتنا گھبرا رہے تھے کہ بری سی باتیں میرے نام کے ساتھ ہیں تو میں وہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے بہت انجوائے کیا، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ اور گھوڑے کو کہتے ہیں تم نے اسے کہا تھا کہ یہ سنائے ہمیں اپنی باتیں، ورنہ تو یہ شاید بیچ میں ڈنڈی مار جاتا اور یہ وہ والی باتیں ہمیں نہ بتاتا۔ گدھا کہتا ہے نہیں نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات میں ڈنڈی مار دوں؟ میں پھر جاؤں گا کہاں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری، جو میرے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بتایا میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر بچے کہتے ہیں تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، اور اس کو ویو کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کہتے جا کے اب ہم تھوڑا سا کوئی وہ لے لیں، کوئی جوس وغیرہ، کوئی چیز نانوں سے جا کے، گرینی سے جا کے کوئی چیز کھائیں پئیں، ہم یہاں پہ دھوپ میں کھڑے کھڑے تھک گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھی آج کی کہانی۔ اللہ حافظ۔